بے شک رافیل جس سطح کے بھی ہیں، لیکن وہ جو میزائلز کا سسٹم چائنا نے پاکستان کو دیا ہے، ایسا خطرہ ہے اور بھارت سب سے پہلا حملہ کرے گا۔ تو یہ کھلا شرک چونکہ یہاں ہو رہا تھا، اس لیے یہاں پر لڑائی تو ہونی تھی، وہ صرف ایک ہے اور وہ ہے بھارت۔ تو یہ ملک رہے گا لیکن وارث بننے کے لیے اور لوگ آ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد آگے دھما چوکڑی مچے گی۔ یہ ملک بنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر تھا اور اسی کے نام پر اس کی لڑائی ہونی چاہیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، جو لوگ اسلام آباد کے روحانی ماحول سے واقف ہیں اور وہاں پر موجود ان ٹھکانوں کو جانتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صوفیاء کرام یا وہ لوگ جو کسی نہ کسی حد تک اس تعلق سے وابستہ تھے، وہ اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک گھر نسیم انور بیگ صاحب کا تھا، جو کہ اس وقت پروین شاکر روڈ جسے کہتے ہیں، اس روڈ کے اوپر واقع تھا۔ اس گھر کے اندر بے شمار ایسے لوگ، شاید ہی کوئی بڑا شخص ہوگا، بڑی شخصیت ہوگی، اہم عہدیدار ہوگا جس کا دین کے ساتھ تعلق ہو اور وہ اس گھر میں نہ آتا ہو۔ نسیم انور بیگ صاحب یونیسکو میں ہوتے تھے اور قدرت اللہ شہاب جب یہاں سے نکلے تھے پاکستان سے ایک قسم کے جلاوطن ہو کے، تو وہ ان کے ساتھ رہے تھے، اور یہ گھر جو ہے یہ شہاب صاحب نے خود اپنی نگرانی میں بنایا تھا، اور پھر وہ واپس آ کے وہ وہاں پر مکین ہو گئے۔ بیگ صاحب کے گھر کے اندر داخل ہوں تو ان کی شہاب صاحب کے ساتھ تصویریں جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی، اور اس گھر کی فضا بہت روحانی اور تقدس کی بھری ہوئی فضا ہوا کرتی تھی۔ مجھے فخر ہے کہ مجھے بیگ صاحب اپنی کرسی کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے اور انتہائی محبت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ اس گھر میں حمید گل صاحب سے لے کے اور بڑے بڑے انور زاہد صاحب سے لے کے اور سیاستدانوں، کون ایسا سیاستدان ہے کہ جو کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اس کی اگر کوئی نہ کوئی انکلینیشن جسے کہتے ہیں رویہ جو ہے، وہ اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صوفیاء کے ساتھ تھا تو وہ وہاں ضرور آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ بیگ صاحب کے پاس بے شمار لوگ جمع تھے، اور جن میں لیفٹیننٹ جنرل حمید گل صاحب بھی تھے، وہ دو لوگ جو شہید کر کے گئے تھے، کہ جن میں کرنل امام اور خالد خواجہ صاحب تھے۔ وہ خالد خواجہ صاحب شاید نہیں تھے، کرنل امام صاحب وہاں موجود تھے، اور بھی بے شمار ایسے لوگ موجود تھے۔ تو ایک درویش ان کے پاس آئے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں کہ 2007 کے قریب کی، شاید 6 یا 7 کی، اور انہوں نے کہا کہ ایک وقت تم لوگوں پہ آنے والا ہے کہ جب آج اس وقت جو تم 9/11 کے اندر شامل ہو کے تم وہ جو درس بھول گئے ہو کہ جس درس کے لیے پاکستان کی قوم کو تخلیق کیا گیا تھا اور پاکستان کے لوگوں کو تیار کیا گیا تھا، اس درس کو واپس یاد دلانے کے لیے آپ کی ایک بھارت کے ساتھ جنگ ضرور ہوگی۔ اور بھارت جو ہے وہ جلال پور جٹاں کے پاس سے دریائے توی اور دریائے چناب کے درمیان میں سے کہیں سب سے پہلا حملہ کرے گا۔ یہ بیسیکلی ورکنگ باؤنڈری ہے، یعنی اوپر کشمیر ہے اور نیچے جو ہے وہ پاکستان کی مین باؤنڈری ہے، اور پھر اس کے بعد آگے دھما چوکڑی مچے گی۔ لیکن یہ ایک ٹریننگ ہوگی، ایک تیاری ہوگی، آپ کو اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کرانے کی تیاری ہوگی۔ وقت گزرتا گیا، ہم اس چیز کو بھول گئے۔ بیگ صاحب اس دنیا سے چلے گئے، جنرل حمید گل صاحب اس دنیا سے چلے گئے، کرنل امام شہید ہو گئے، بے شمار لوگ تھے، بے شمار لوگوں کو انہوں نے واقعات سنائے ہیں۔ یہ واقعے اس کے گواہ جو ہے ظہیر بٹی صاحب تھے، میرا خیال ہے شاید حسن اقبال بھی وہاں آیا کرتے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ، جسٹس اعجاز چودھری صاحب سپریم کورٹ میں تھے، وہ بھی وہاں آیا کرتے تھے، بھول گئے۔ گزشتہ دنوں سے جب یہ دوبارہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان کی تخلیق کا جو جوہر ہے، اس جوہر کی بنیاد پر شاید ہمیں ایک دوبارہ کسی ٹریننگ کی بھٹی سے گزارا جانے والا ہے۔ ہو سکتا ہے میری یہ بات غلط ہو، لیکن اندازہ جو ہے جو ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم اس سارے کے سارے سینیریو کے اندر دوبارہ تیار ہونے والے ہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً والی جو آیت ہے کہ تم اے مسلمانوں تمہارے دو گروہ تمہارے دشمن رہیں گے، مستقل مسلسل دشمن رہیں گے. ایک والذین ہادو یہودی و اشرکو، اور جو کھلا شرک کرتے ہیں. یعنی اس وقت دنیا میں یہودیوں کی اگر کوئی سلطنت ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اسرائیل. اور کھلا شرک جو ہے شرکو، وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے بھارت. دنیا کا ہر مذہب جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے دلیل نکال لیتا ہے. مثلاً کوئی بہانہ جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی جو ہیں وہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد کو مانتے ہیں، لیکن اس کو سمجھتے ہیں کہ ہولی اسپرٹ اور بیٹا اور اس طریقے سے وہ تثلیث، جس پہ قرآن نے کہا لا تقولوا ثلاثہ. اسی طرح بدھ والے بھی جو ہیں وہ بھی اس کو انہوں نے سیکولرائز کرنے کی کوشش کیا ہے، لیکن وہ ایک اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں. اس برصغیر میں سکھ گرو نانک کی ساری تعلیمات جو ہیں وحدانیت کی طرف لے کے جایا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کسی اور مذہب کے اندر بھی اگر آپ چلے جائیں، یہودیت تو خیر ویسے ہی بہت زیادہ وحدانیت کے اوپر جو ہے ان کا تصور ہے. جو زوریسٹرینینز ہیں، پارسی جو ہیں، ان کے ہاں بھی اہرمن اور وہ جو ہے یزداں، ان دونوں کی لڑائی تو ہے، لیکن اوپر جا کے کہتے ہیں کہ نہیں، یزداں اور اہرمن اگرچہ کہ دونوں ہیں لیکن اوستا کے اندر وہ ایک ہی مذہب خدا کو دلیل جو ہے ان کی یہی ہے کہ کائنات کو تخلیق کرنے والی ذات ایک ہے. لیکن جس طرح قریش مکہ شرک کیا کرتے تھے کہ یہ اوتار سامنے رکھا ہوا ہے اور یہ جو ہے منات ہے، یہ لات ہے، یہ حبل ہے، اسی طرح یہ سارے کے سارے تین بنیادی اوتار جو ہیں برہما، وشنو اور شیو، یہ تینوں کے تینوں اوتار، جیسے وہاں حبل، لات اور وہ جو ہے سومنات جو ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے منات کا بت جہاں آ گیا تھا تو سومنات کہتے ہیں. یہ سارے کے سارے یہ یہاں پر اسی طرح جو ہے وہ ان کو پوجا کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو باقاعدہ تصرف تھا سارے کا سارا اور دے دیا گیا تھا، اور اللہ تبارک ایشور کے اوتار تھے، سب کچھ تھا. پھر اس کے بعد آگے جو ہے کم از کم 10 ایسے انہوں نے ہندو مت کے اندر ایسے اوتار ہیں کہ جن کے اندر ایشور خود حلول کر کے آ گیا تھا، جن کے اندر کرشن ہیں اور رام چندر ہیں، اور آخری جو تھا وہ انہوں نے جو بالمیکی ہندو ہیں وہ گرو نانک کو بھی اپنے اوتار مانتے ہیں، بدھا کو مانتے ہیں. تو یہ کھلا شرک چونکہ یہاں ہو رہا تھا، اس لیے یہاں پر لڑائی تو ہونی تھی. اسی وجہ سے 2 ملک تخلیق ہوئے. ایک ملک 1947 میں 14 اگست 1947 میں تخلیق ہوا، اور اس خطے کے مسلمانوں کی آرزو کے بنیاد پر تخلیق ہوا. اس خطے کے مسلمان چاہتے تھے کہ ہم علیحدہ ہوں. یہی وجہ ہے کہ جو رہنے والے لوگ تھے وہ 1 کروڑ 70 لاکھ کے قریب تھے، جبکہ 3 کروڑ صرف اس جگہ پر تھے، اور تقریباً 3 کروڑ جو تھے وہی ایسٹ پاکستان کے اندر تھے، جبکہ وہاں رہنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی سی، جو کہ اس وقت 25 کروڑ کے قریب ہو چکی ہوئی. اس کے 1 سال کے بعد پوری دنیا سے یورپ نے، امریکہ نے، سب نے یہودیوں کو اکٹھا کیا. بروکلن سے اکٹھا کیا، فرانس سے اکٹھا کیا، خاص طور پہ روس کے یہودی ان کو اکٹھا کیا، اور وہاں پر 14 مئی 1948 کو وہ ملک جو ہے وہ تخلیق کیا گیا، جس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا اٹس اے باسٹرڈ چائلڈ آف دا یورپ، یہ یورپ کا ایک ناجائز بچہ. اب اس دونوں ملکوں نے کہیں نہ کہیں آپس میں لڑنا تھا، جس کی بشارت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو بیت المقدس پہ آخری لڑائی ہونی ہے، وہ آپ نے یہاں فرمایا کہ یہاں سے خراسان سے جو لوگ جائیں گے. اب خراسان جو ہے اگرچہ کہ افغانستان کا حصہ ہے، لیکن پاکستان کا اٹک سے اوپر کا علاقہ اور بلوچستان کا جو علاقہ ہے یہ اس خراسان قدیمی کے اندر شامل ہوتا ہے. صرف پنجاب اور سندھ کا علاقہ جہاں رہ گیا ہے، اس کے بارے میں ابھی تھوڑی سی میں آپ گفتگو کرتے ہیں تاکہ یہ ہم جا کہاں رہے ہیں، یہ صورتحال ہو کیا رہی ہے، اور اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور قرآن پاک اس میں کیا بتاتا ہے. تو اصل میں وہ جو خطہ تھا جو افغانستان کا، وہ 40 سال سے اس لمبی چوڑی ٹریننگ، پہلے وہ روس سے لڑا، روس کے بعد اس نے مختلف علاقوں کی آزادی ہوئی کی، کم از کم 5-6 ریاستیں جو تھیں، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قزاقستان، مسلمانوں کی ان ریاستوں کی آزادی کا باعث بنا. پھر اس کے بعد وہ 48 ان ملکوں کے ساتھ لڑا کہ جو امریکہ کے ساتھ تھے، اور سارے کے سارے لوگ. 9/11 کے بعد پاکستان کا رخ جو تھا وہ مکمل طور پہ
1947 میں آزادی کے اس تصور سے بالکل مختلف ہو گیا تھا، اور ہم نے یہ تصور کر لیا تھا کہ پاکستان کو اگر کوئی سیکولر لڑاتا ہے تو لڑائے، اگر کوئی لبرل لڑاتا ہے تو لڑائے، ہم حاضر ہیں۔ حالانکہ بنیادی طور پر یہ ملک بنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر تھا، اور اسی کے نام پر اس کی لڑائی ہونی چاہیے تھی۔ اور یہ سبق اسی وقت یاد دلایا جا سکتا تھا کہ جب آپ کو اس ازلی ابدی پرانے دشمن کے ساتھ جیسے آپ پہلے ہوتے دوبارہ لڑائی کے لیے زندہ نہ کیا جائے۔ تو اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے یہ بالکل ایگزیکٹلی سے کہتے ہیں نا، اس جیسے کہتے ہیں ایک دفعہ زنگ آلود چھری جو ہے اس کو سان پر چڑھانے والی تھا۔ اب اس کے اندر اب پورے پاکستان کے اندر ایک یونٹی جو ہے اور اس کی ضرورت ہے، ورنہ صورتحال یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ملک کو تو یہیں رکھنا ہے، باقی لوگوں کی شامت آنا بہت لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم لوگوں کو بدل دیا کرتے ہیں، ہم مکمل طور پہ امتوں کو بدل دیا کرتے ہیں، کسی اور کو آباد کیا کرتے ہیں۔ وہ بیت المقدس کے اندر اللہ نے فرمایا بارکنا حولا، اس کے ماحول میں برکت رکھی، بدل دیا۔ 40 سال بھٹکتے رہے بنی اسرائیل، اور کوئی نئی نسل آ گئی، کسی اور نسل کو آباد کر دیا، کسی اور نسل کو وارث بنا دیا۔ تو یہ ملک رہے گا لیکن وارث بننے کے لیے اور لوگ آ جائیں۔ اس وقت جو سینیریو ہے وہ میں نے کل بڑی تفصیل سے بتا دیا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ انتہائی محدود رہے گی۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں جو ہیں، بھارت جو ہے، یہ دونوں بنیادی طور پر نیوکلیر ممالک ہیں، اور نیوکلیر ممالک کے اندر صرف ایک ٹریگر ہیپی، صرف بٹن دبنے کی بات ہوتی ہے، پھر دونوں طرف سے اگر کام شروع ہو گیا تو صرف 20-25 کے قریب بم جو ہیں، یہ میں کل بھی آپ کو اس کے اندر اس کے نقشے کو آپ کو بتا رہا تھا، یہ جو نیوکلیر فیمین کی پوری تھیوری ہے، نیوکلیر جو اس کے اندر قحط پڑے گا تو وہ پھر اس کے بعد اس کو روکنا نہیں جا سکتے گا، پھر آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک ہر جگہ ایک پوری اسموک چھا جائے گی، فصلیں نہیں ہوں گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ خاص حد سے آپ کے دنیا کو آپ کو نہیں جانے دے گی۔ جیسے دو لوگ لڑ رہے ہوں تو پھر لڑائی اگر پھیلنے کا خطرہ ہو، پھر دونوں طرف سے آ کے ایسا کہتا ہے نا، بندے کو ایک ادھر سے پکڑ لیتا ہوں مت لڑو، دوسرا اس طرح سے۔ ایک تو یہ ہے کہ فوری طور پہ انٹرنیشنل فورسز ہیں وہ اس کو ریسٹرین کر دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے، یہ میں اس وقت امریکنس انالیسس پڑھ رہا تھا کہ یہ لڑائی جو ہے یہ چین کے فائدے میں جانے کی اس کی پوری نظر آتا ہے۔ اس کی ایک دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چائنا نے جس طرح پاکستان کی ایئر فورس کو ایکوپ کر دیا ہو، بے شک رافیل جس سطح کے بھی ہیں، لیکن وہ جو میزائلز کا سسٹم چائنا نے پاکستان کو دیا ہے وہ اس کے لیے ایک ایسا خطرہ ہے کہ جس کے لیے وہ رافیل جو ہیں، اگرچہ کہ اس کے اوپر انہوں نے کچھ $7 ارب خرچ کیے ہیں 31 پلین یا جہاز خریدنے کے اوپر، اس کے باوجود بھی اس طرح کے فیکٹر نظر نہیں آتے۔ پھر میں نے شاید بتایا بھی تھا، اس وقت دنیا پوری کہہ رہی ہے کہ پاکستان اس پورے سسٹم سے علیحدہ ہو جائے گا۔ بیڈو سسٹم جو ہے، مثلا انڈیا جو ہے وہ گوگل سے دیکھ رہا ہوگا، اور گوگل سے پاکستان بھی دیکھ رہا ہوگا، باقی لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، لیکن پاکستان اور چائنا ایک بیڈو سسٹم سے دیکھ رہے ہوں گے، نیویگیشن سسٹم سے، اور اس نیویگیشن سسٹم سے انڈیا کی ایکسیس نہیں ہوگی۔ تیسری چیز، اب میں ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کہاں کس وقت کیسا اٹیک ہو سکتا ہے۔ ایک تو وہ میں نے آپ کو بتایا، وہ جو بزرگ نے کہا تھا کہ وہاں سے آئے گا، یہ اس وقت یہ نقشہ، یہ اس کو میں کہوں گا کہ یہ ساتھ رکھیں تاکہ میں سمجھاتا جاؤں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سب علاقہ آپ کو نظر آتا ہے، گہرا جو سی گرین علاقہ نظر آ رہا ہے، یہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا علاقہ ہے۔ یہ بہت بڑا علاقہ ہے، اور اس علاقے کے بالکل کونے میں آپ کو ایک جسے کہتے ہیں وہ نظر آئے گا، ہلکا سا جسے آتشی گلابی ٹائپ لگا ہے، یہ ہے جو ٹیریٹری سیسیڈیڈ ٹو چائنا بائی پاکستان ان 1963 میں یہ علاقہ چونکہ بہت زیادہ آپ کبھی گئے ہوں، پہاڑ ہیں، تو انہوں نے چائنا کو دے دی تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بیچ میں ایک بالکل چھوٹا سا گرے کلر کا آپ کو نظر آئے گا، یہ سیاچن گلیشیئر ہے۔ یہاں پر دونوں ملکوں کی افواج جو ہیں وہاں پر موجود ہیں، اور سیاچن گلیشیئر کے نیچے جہاں سبز کا علاقہ ہے، یہاں پر یہ جگہ جو ہے یہ وہ خپلو کا علاقہ ہے جہاں گلگت بلتستان اینڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے نیچے جو پیلا علاقہ ہے، جو اس میں ایک حصہ لداخ کا ہے اور ایک حصہ جموں اور کشمیر کا ہے۔ اس لداخ کو جب 2019 میں انڈیا نے
شامل کیا اپنے اس کے اندر 370 کر کے کانسٹیٹیوشن کے اندر، تو یہ جو اقصائی چین کا علاقہ ہے، اس کا جو ہے جو یہ اوپر نظر آ رہا ہے چین کا، یہ ایک لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے بجائے یہ انٹرنیشنل باؤنڈری بن گئی اور چائنا کی فورسز یہاں پر آ گئی۔ اب یہاں پر اگر چائنا اپنے فورسز رکھتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ انڈیا کو وہاں اپنے فورسز رکھنا پڑیں گی اور وہ پاکستان کی طرف توجہ نہیں کر سکے گا۔ دوسرا ایک دوسرا علاقہ ہے کہ جو کہ مشرقی پاکستان کے اوپر جو اب بنگلہ دیش ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی 20 کلومیٹر چوڑی پٹی بنتی ہے جسے سلگری کوریڈور کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آسام اور تریپورہ اس کی ریاستیں ہیں۔ یہ جو پٹی ہے، اس پٹی کہتے ہیں کہ یہ چکن سنیک، یعنی یہ مرغی کی گردن ہے۔ یہاں پر اگر انڈیا کسی بھی طور پہ اگر اپنا انفلوئنس بنانا چاہتا ہے اور چین یہاں آ جاتا ہے تو پورے کا پورا اس کو کاٹ سکتا ہے، ود ان نو ٹائم اس کو کاٹ سکتا ہے۔ تو چائنا کیوں انٹروین کرے گا؟ جب اس کو معلوم ہوگا کہ اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ تھریٹن ہو رہا ہے، اور اس کا انٹرسٹ تھریٹ کہاں ہو رہا ہے؟ گلگت بلتستان اور کشمیر کے علاقے میں۔ اس علاقے کے اندر یہاں پر دیوسائی پلین ہے، اور دیوسائی پلین میں اگر کسی طور پر انڈیا آ کے بیٹھ جاتا ہے خدا نخواستہ، تو اس کے بعد میں آپ کو صرف یہ آج کی ان کی جو امریکن اس کی وہ ہے وہ اس کی رپورٹ پڑھا دوں کہ انہوں نے تفصیل سے اس کے اوپر جو ہے لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ واشنگٹن سپورٹ آف انڈیا، اٹس گروئنگ پارٹنرشپ ود دا کنٹری اینڈ اٹس ایفرٹس ٹو مینیج اٹس ریلیشن شپ ود پاکستان ایمڈس انکریزنگ ٹائز ٹو چائنا آر کریٹیکل ان انشورنگ دا ریجنل اسٹیبلٹی اینڈ اوائلنگ دا لارجر کانفلکٹ۔ تو اس کو انہوں نے شے دی ہوئی ہے کہ تم کسی نہ کسی طریقے سے گلگت بلتستان پہ کو ٹیک اوور کرنے کے اس کے 3 فائدے امریکہ سمجھتا ہے ہمیں ہو جائیں گے۔ ایک تو وہ ساری منرلز جو ہیں ہمیں مل جائیں گے، دوسرا یہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہوگا، تیسری بات جو ہے کہ اس جگہ دیوسائی پلین ہے، اور دیوسائی پلین پہ بیٹھنے کے بعد امریکنس بیٹریز اگر وہاں آ جاتی ہیں تو سی پیک کا راستہ آٹومیٹکلی رک جائے گا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے کسی طور پر اس میں جو ہے اپنا بھارت جو ہے وہ کوشش کرے گا۔ لیکن اس دوران جو اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنا ایک طویل ٹویٹ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے لیڈر کی طرف سے ٹویٹ آیا ہے کہ جس میں واقعی جس کی ضرورت تھی، اگرچہ کہ اس کے اندر بہت کچھ ہے لیکن میں پڑھ کے اگر سنا دیتا ہوں تھوڑا سا حصہ تو وہ حیران ہوں گے۔ Being a country of 1.5 billion people, India needs to act responsibly instead of messing with a region already known as nuclear flashpoint۔ یہ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ رسپانسبل طور پہ، ذمہ دار طور پہ رہو۔ لیکن سب سے اہم بات جو ہے جو انہوں نے یاد دلانے کی کوشش کی ہے، جو عمران خان پہلے بھی یاد دلاتے رہے ہیں اور اپنے تھرو آؤٹ ٹینیور عمران خان نے اس معاملے کے، اور یہ آئیڈیالوجیکل بات ہے جو پاکستان بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ I have also been highlighting the fact that India led by RSS ideology is a grave threat not only to the region but beyond it۔ وہ کہتا یہ ہے کہ یہ جو ہندوتوا کی جو تھیوری ہے، راشٹریہ سیونگ سنگھ کی جو تھیوری ہے، وہ کہتے ہیں انڈیا کے صرف اس اپنے لیے نہیں بلکہ ریجن کے لیے، کیونکہ اس راشٹریہ سیونگ سنگھ کی تھیوری یہ ہے کہ یہ جو سب کانٹیننٹ آف انڈیا ہے، جس میں نیپال شامل ہے، جس میں سری لنکا شامل ہے، جس میں بنگلہ دیش شامل ہے، جس میں پاکستان کا علاقہ شامل ہے، یہ ایک مقدس سرزمین ہے، یہ ہماری ہے صرف ہندوؤں کے لیے۔ انڈین oppression in Kashmir intensified after the illegal abrogation of the Article 370 has further fueled the Kashmiri people's desire for freedom۔ اور 370 کا انہوں نے بڑا خاص طور مدت ہوئی اس پہ ذکر کرنے کے، باجوہ صاحب کے اس صحافیوں کی میٹنگ کے بعد اس کا ذکر ہی بند ہو گیا تھا، لیکن اب دوبارہ کیا گیا۔ Sadly, the nation has been divided by an illegitimate government imposed through the fraudulent from 47 result۔ یہ انہوں نے پھر اپنی تکلیف بات کی ہے، اور بات بھی تکلیف دہ ہے۔ اس لیے اگر اس وقت صحیح عوام کی نمائندہ لیڈرشپ ہوتی تو شاید 10 دفعہ انڈیا سوچتا پاکستان کے اوپر حملہ کرنے یا اس طرح کا فال آپریشن کرنے۔ اس لیے کہ جس وقت ایک ایسی حکومت جو ہے وہ برسر اقتدار ہوتی ہے، جس سے عوام محبت کر رہی ہوتی ہے، تو دنیا کے دیگر ملک جو ہیں وہ اس کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتے۔ وہی بات کہ جس وقت قوم جاگ رہی ہوتی ہے اور الرٹ ہوتی ہے تو اس پہ حملہ بہت کم ہوتا ہے۔ فوج جاگنا اپنی جگہ، فوج مستقل جاگتی ہے، قوم جاگنا بہت ضروری ہے۔
اور قوم کو فوج کے ساتھ جاگنا ضروری ہے، اور اس کے لیے قوم کی نمائندگی بہت امپورٹنٹ چیز. While we reject this fake regime, we stand firmly as one Pakistani nation and strongly condemn Modi's war-mongering and his dangerous ambitions that threaten the regional peace. یہ ایک اسٹیٹس مین کے طور پہ عمران خان صاحب کا بیان ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مودی کی اس پلانس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. Needless to say, to win the war against an external enemy, the nation must first be united. It is high time to put a halt to all actions that are further polarizing the nation. The state's excessive focus on the political victimization at the critical time is deepening the internal division. کہتا یہ ہے کہ آپ اس وقت کوئی ایسا ایکشن جو ہے وہ حکومت کو بھی ہم سب کو بھی روکنا چاہیے کہ جو آپس میں نفرت پیدا کرے. دنیا کے اندر نیشنز جو ہیں ہمیشہ ایٹ دا ٹائم آف وار یونائٹ ہوتی ہیں. چرچل کے ہزار خواہ اختلافات تھے، اس نے پارٹی بدل لی تھی، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر پورے کا پورا برطانیہ اس کے ساتھ متحد ہو گیا تھا. واحد اگزامپل ہے برطانوی سیاست کے اندر جس نے اپنی پارٹی بدلی تھی الیکشن جیتنے کے لیے، لیکن لوگ متحد ہو گئے تھے. اس وقت عمران خان صاحب کے اس ٹویٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہندوستان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ایکشن ہوتا بھی ہے تو قوم کو یونائٹ کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا. لیکن ایک اہم بات، کاش عمران خان کا یہ ٹویٹ ان کے منہ سے پاکستان کی قوم سن لے. مجھے اتنا پتہ ہے کہ جس دن یہ عمران خان سے قوم نے براہ راست سن لیا، شاید ہندوستان جو ہے وہ گلگت بلتستان کی طرف بڑھنے سے باز آ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.